أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى: ومن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكافرين. صلوات پڑھ محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد. جشن مباہلہ کی مناسبت سے آپ تمام سامعین جہاں جہاں تشریف فرما ہیں ان کی خدمت میں ہدیہ تبریک پیش کرتے ہیں. یہ بہت باعظمت دن ہے، بہت بابرکت دن ہے، بہت مبارک ایام میں سے ایک یوم ہے کہ جس دن اسلام کو فتح و کامیابی نصیب ہوئی. اس دن کو یوم مباہلہ کہا جاتا ہے. آج کے دن کی مناسبت سے، آج کے دن کی برکت سے جہاں ہم آپ تمام سامعین کی خدمت میں ہدیہ تبریک پیش کرتے ہیں، وہاں خداوند متعال کی بارگاہ میں یہ دعا بھی کرتے ہیں کہ پروردگارا، یہ جو ذکر کیا جا رہا ہے تیری بارگاہ میں، اس کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما، اور جتنے لوگ بھی سننے والے ہیں وہ تمام افراد جو اس ذکر کا اہتمام کر رہے ہیں، وہ تمام افراد جنہوں نے دامے درمے قدمے سخنے کسی بھی حوالے سے اکیڈمی اور اس کے متعلقہ اداروں کی مدد کی ہے تاکہ معارف اہل بیت کی ترویج کو بہتر انداز میں یقینی بنایا جا سکے، بار الہ ان تمام افراد کی دینی دنیاوی حاجات کو پورا فرما. قرآن مجید کی جس آیت کو سرنامہ کلام قرار دیا ہے، جس آیت کو موضوع سخن بنایا ہے، یہ آیت آیہ مباہلہ کے نام سے معروف ہے. مباہلے والی آیت. اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے: فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم. اے حبیب، جو آپ کے پاس علم یقین آ چکا ہے، اس علم اور یقین کے آ جانے کے بعد جو آپ نے دلائل دے دیے ہیں، جو گفتگو آپ نے فرما دی ہے، اس کے بعد بھی اگر کوئی اس چیز کے بارے میں، اس حق کے بارے میں یا حضرت عیسیٰ کے بارے میں آپ سے محاجہ کرتا ہے، آپ سے دلیل طلب کرتا ہے، کٹ حجتی کرتا ہے، ضد اور ہٹ دھرمی کا مظاہرہ کرتا ہے، فقل، تو پس آپ اس فرد سے، اس گروہ سے، اس جماعت سے، اس وفد سے یہ کہہ دیجئے: تعالو ندعو ابناءنا و ابناءکم. تعالو یعنی آؤ، ہم اپنے بیٹوں کو بلاتے ہیں، تم اپنے بیٹوں کو بلاؤ. ہم اپنی خواتین کو، ہم اپنی عورتوں کو بلاتے ہیں، تم اپنی عورتوں کو بلاؤ. ہم اپنے آپ کو بلاتے ہیں، اپنے نفوس کو بلاتے ہیں، اپنی جانوں کو بلاتے ہیں. تم اپنے آپ کو لے کر آ جاؤ، اپنی جانوں کو لے کر آ جاؤ، اپنے نفوس کو لے کر آ جاؤ، جن پر تمہاری زندگی کا دار و مدار ہے ان کو لے کر آ جاؤ. اس کے بعد کیا کریں گے؟ ثم نبتہل، پھر ہم مباہلہ کریں گے. فنجعل، اور اس کے بعد ہم قرار دیں گے، لعنت اللہ، اللہ کی لعنت کو، علی الکاذبین، جو بھی جھوٹا ہوگا. یہ مجموعی طور پر ایک سادہ سا ترجمہ، ایک مفہومی سا ترجمہ میں نے آپ کی سماعتوں کی نظر کیا. یہ واقعہ ہے کیا؟ مباہلہ ہوا کیوں؟ کیسے ہوا؟ اس کا پس منظر کچھ یہ ہے کہ 8
ہجری میں نبی کریم نے جب مکے کو فتح کر لیا، فتح مکہ ہو گئی، تو اس کے بعد تمام جزیرۃ العرب کے اندر یہ بات پھیل گئی کہ اسلام کا غلبہ ہو چکا ہے، اسلام پورے جزیرۃ العرب پر مسلط ہو چکا ہے۔ لوگ پریشان ہیں کہ اب کیا کرنا ہے، رسول اللہ کے ساتھ کیسے پیش آنا ہے، کہ اسی دوران ہمارے نبی نے ان تمام قبائل کے نام، ان تمام مسالک کے نام، ان تمام گروہوں کے نام جو جزیرۃ العرب کی سرزمین پر زندگی گزار رہے تھے، خطوط لکھے، اپنے نمائندے بھیجے، اور یہ کہا کہ تمہیں دعوت دی جاتی ہے کہ اسلام قبول کرو یا جزیہ دو، تاکہ تمہاری حفاظت کی جائے، تاکہ تمہارا خیال رکھا جائے۔ چونکہ تم اسلامی سرزمین میں زندگی گزارنا چاہتے ہو تو اسلامی زندگی کے کچھ حقوق ہیں، اسلامی سرزمین کے کچھ حقوق ہیں، ان کو ادا کرو۔ جب یہ خطوط مختلف افراد کو پہنچے، مختلف قبائل میں پہنچے، نمائندے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مختلف علاقوں میں گئے، تو وہاں سے لوگوں نے آنا شروع کیا مدینے میں۔ تو جب لوگ آیا کرتے تھے وفود کی صورت میں، تو 9ویں سال کو، یعنی یہ ہجرت کا 9واں سال ہے، فتح مکہ سے اگلا سال، اس پورے سال کا نام تاریخ اسلام میں عام الوفود رکھ دیا گیا ہے، یعنی وفود کا سال، کہ اس سال مدینے میں وفد آیا کرتے تھے۔ اس سال پورے سال مدینے کے اندر ایک وفد آ رہا ہے، دوسرا جا رہا ہے۔ یہ وفد کا سال ہے، یہ وفود کا سال ہے۔ جس طرح عام الحزن تھا نا، غم کا سال، کیوں؟ اس لیے کہ پے در پے 2 ایسے بڑے غم رسول اللہ پہ نازل ہوئے تھے کہ رسول نے وہ پورا سال غم کے سال کے طور پر منایا تھا، کہ حضرت خدیجہ اور حضرت ابو طالب کی وفات کا سال تھا۔ اسی طرح سے اس سال کو عام الوفود کہا جاتا تھا، کہ وفد پے در پے آیا کرتے تھے۔ توجہ چاہ رہا ہوں، اسی سال جب نجران کے عیسائیوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ خط لکھا کہ تم عیسائیت سے ہاتھ اٹھا لو، تم جس مکتب کے، جس دین کے پیروکار ہو، یہ درست نہیں ہے، اسلام قبول کر لو، اور اگر اسلام قبول نہیں کر رہے ہو تو جزیہ ادا کرو، اور اگر دونوں باتوں کے لیے تیار نہیں ہوگے تو جہاد کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اس خط کا ملنا تھا کہ جس کے نتیجے میں کوئی فیصلہ نہیں کر پائے۔ نجران کے عیسائی مختلف جلسات میں شریک ہوئے، آپس میں گفتگو کی، تمام بڑے مل بیٹھے، سر جوڑا کہ بالآخر اس دعوت کے جواب میں کیا کہا جائے۔ یہ جو ہمیں دعوت دی گئی ہے دین کی طرف، یہ جو ہمیں دعوت دی گئی ہے اسلام کی طرف، اس کے بارے میں ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے۔ سر جوڑ کر بیٹھے اور آخر میں کہا کہ ابھی ہم کسی فیصلے پر نہیں پہنچ پا رہے ہیں، تو ایسا کرتے ہیں، حقائق کا جائزہ لینے کے لیے، مسائل کو سمجھنے کے لیے ایک وفد تیار کیا جائے اور اس وفد کو مدینے بھیجا جائے، اور وفد کو خاص طور پر اتنا پڑھا لکھا تیار کیا جائے، ایسی شخصیات پر مشتمل ہو کہ جو اس دعوت کے داعی، اس دعوت کو دینے والے رسول کو علمی طور پر شکست دے کر آئے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ ممکن ہے ہمیں نہ جزیہ دینا پڑے، نہ جہاد کی نوبت آئے، اور نہ ہی ہمیں اپنے دین سے ہاتھ اٹھانا پڑے، بلکہ ممکن ہے کہ ہمارا دین مزید پھیل جائے۔ تو جتنے اس علاقے کے اندر پڑھے لکھے عیسائی تھے، پڑھے لکھے پادری تھے، ان سب کو اکٹھا کیا گیا، اور سب کو اکٹھا کرنے کے بعد چند افراد پر مشتمل یہ وفد مدینے میں داخل ہوا۔ مدینے میں آنے کے بعد مسجد نبوی میں آئے۔ اب آپ رویہ دیکھیے گا، چونکہ خط آیا ہے، چونکہ یہ دیکھ چکے ہیں کہ مکہ فتح ہو چکا ہے، مشرکین کو شکست ہو چکی ہے، تو ذہنوں میں تصور یہی ہے کہ یہ بھی کوئی بادشاہ ہے، یہ بھی کسی قبیلے کا سردار ہے،
کوئی ایک قبیلہ ایسا ہے کہ جو باقی قبائل کے اوپر چھا گیا ہے، جس نے قریش کو شکست دے دی ہے، تو اس تصور کے ساتھ رعب جمانے کے لیے، اپنی اہمیت کو جتانے کے لیے انہوں نے ایسا لباس زیب تن کیا کہ جس کے ذریعے سے رسول اللہ پر نعوذ باللہ رعب ڈال سکیں، ان کو متاثر کر سکیں کہ ہم کوئی اہم شخصیات ہیں۔ اب جب یہ قافلہ، جب یہ وفد مسجد میں داخل ہوا، بڑے زرق و برق لباس پہنے ہوئے ہیں، اس لباس کے ساتھ جب مسجد میں آئے، نبی کا سامنا ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چہرے کا رخ دوسری جانب کر لیا، انہوں نے رخ تبدیل کیا، دوسری طرف سے آئے، رسول اللہ نے چہرے کا رخ دوسری جانب کر لیا، یہاں تک کہ یہ پریشان ہو کر باہر نکلے، اور ان کو بعض صحابہ نے، یا خاص طور پر روایات میں حضرت سلمان کا نام لیا جاتا ہے کہ حضرت سلمان نے سمجھایا کہ او بھائی اللہ کے بندو، تم اللہ کے رسول سے ملنے کے لیے جا رہے ہو اور یہ حلیہ کیا بنایا ہوا ہے تم نے؟ جاؤ اور مناسب لباس پہنو، ایک عام آدمی والا لباس پہنو۔ یہ زرق و برق لباس رسالت سے ملاقات کے لیے شایع نشان نہیں ہے۔ پلٹے ہیں یہ لوگ، اور آ کر لباس تبدیل کیے، مسجد میں آئے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتنا استقبال کیا کہ وہ افراد کہ کل جن کے لیے ملنے کے لیے تیار نہیں تھے، اب نبی کریم نے اپنی عبا ان کے لیے بچھا دی۔ یہ درس ہے ہمارے لیے، یہ تمام مسلمانوں کے لیے درس ہے کہ اپنے ملنے والوں سے جو دین کے بارے میں جاننا چاہ رہے ہوں، جو اسلام کی دعوت سے آگاہی حاصل کرنا چاہ رہے ہوں، یا جن تک اسلام کا پیغام نہ پہنچا ہو، ان کے ساتھ کس طرح سے پیش آیا جائے۔ آئے ہیں مسجد میں، رسول اللہ نے اپنی عبا بچھائی، بیٹھ گئے، گفتگو شروع ہوئی۔ اب یہ جو تیاری کر کر آئے تھے، ان کے ذہنوں کے اندر یہ موجود تھا کہ بھائی اگر اللہ کا رسول ہے تو اللہ کو جانتا ہوگا، اللہ کی طرف سے آنے والی شخصیات سے آگاہ ہوگا، تو لہٰذا ہم سب سے پہلا سوال، سب سے اہم سوال جو کریں گے وہ حضرت عیسیٰ کے بارے میں کریں گے۔ چونکہ اللہ کا رسول ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے تو حضرت عیسیٰ تو اللہ کے بیٹے ہیں۔ اب اپنی اسی ذہنیت کے ساتھ، اپنی اسی سوچ کے ساتھ، انہوں نے سب سے پہلا سوال رسول اللہ کی خدمت میں یہ کیا کہ اے اللہ کے رسول، اے محمد ابن عبداللہ، یہ بتائیے کہ حضرت عیسیٰ کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ حضرت عیسیٰ کے بارے میں آپ کی رائے کیا ہے؟ جس کے جواب میں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم الہی سے جواب دیا، اس کا لب لباب یہ تھا کہ عیسیٰ اللہ کے عبد ہیں، اللہ کے رسول ہیں۔ یہ ایسی تعبیر تھی، یہ ایسے الفاظ سے کہ جس کی وجہ سے عیسائی ماتو مبہوت رہ گئے، حیران ہو گئے کہ یہ کیا مطلب ہے؟ یہ تو بالکل نئی تعبیر ہے، نئے الفاظ ہیں، یہ تو وہ کچھ نہیں ہے جو آج تک ہم حضرت عیسیٰ کے بارے میں سنتے آئے تھے۔ لیکن جو کچھ ہم نے حضرت عیسیٰ کی تاریخ پڑھی، وہ مزاج اس کے ساتھ سازگار ہے۔ ہم ابن اللہ کہتے ہیں، لیکن جب حضرت عیسیٰ کی زندگی کا جائزہ لیتے ہیں تو یہ دیکھتے ہیں کہ عیسیٰ عبد بھی ہیں، عیسیٰ پیغمبر بھی ہیں، عیسیٰ رسول بھی ہیں۔ مزاج عیسیٰ کا یہ ہے۔ حیران ہوئے، لیکن فوراً اپنے آپ کو سنبھالا کہ ہم متاثر ہونے نہیں آئے، ہم متاثر کرنے آئے ہیں۔ ہم دعوت اسلام کو قبول کرنے نہیں آئے، ہم دعوت مسیحیت کو پہنچانے آئے ہیں۔ مختلف سوالات ہوتے رہے۔ سب سے اہم سوال، سب سے اہم چیز جو انہوں نے، چونکہ دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، ورنہ میں انشاءاللہ تفصیل سے کسی اور موقع پر مباحلے کے حوالے سے گفتگو کروں گا، یہ جو مسئلہ ہے، یہاں پر پہنچ کر انہوں نے اپنا سب سے اہم سوال، سب سے اہم استدلال پیش کیا ہے۔ وہ استدلال کیا ہے؟ عرض کرتے ہیں کہ یہ بتائیے، اس استدلال کا لب لباب، کہ کیا کوئی شخص باپ کے بغیر ہو سکتا ہے؟ حضرت عیسیٰ ابن اللہ ہیں۔ کیوں ہیں ابن اللہ؟ اس لیے کہ ان کا کوئی باپ نہیں ہے۔ اس بات کو
اے محمد ابن عبداللہ آپ بھی تسلیم کر رہے ہیں، اور جس کا باپ نہ ہو وہ کہاں سے آیا ہے؟ اللہ کی طرف سے آیا ہے، وہ اللہ کا بیٹا ہے۔ یہ ان کے پورے استدلال کا لب لباب تھا۔ وہ بیان یہ کرنا چاہ رہے تھے چونکہ عیسیٰ کا باپ نہیں ہے، صرف ماں ہے، عیسیٰ اللہ کی طرف سے آیا ہے، تو لہذا اللہ ہی حضرت عیسیٰ کا باپ ہوگا، اللہ ہی حضرت عیسیٰ کا باپ ہے۔ یہ ہے استدلال، یہ ہے مکمل دلیل۔ جب اپنی پوری دلیل پیش کر چکے، اللہ کا فرزند ہونے کے بارے میں تمام کے تمام دلائل پیش کر چکے، تو اللہ کے حبیب نے، نبی اللہ نے اتنا سادہ استدلال، اتنا عام فہم استدلال خداوند متعال کی جانب سے پیش کیا کہ اچھا تم یہ کہتے ہو کہ چونکہ عیسیٰ کا باپ نہیں ہے لہذا عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے، تو اب ذرا سنو، مثل عیسیٰ کی مثال کیسی ہے؟ عیسیٰ کس طرح سے ہے؟ کمثل آدم، عیسیٰ کی مثال آدم جیسی ہے۔ تم یہ کہہ رہے ہو کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے، اب ذرا آدم پر نظر ڈالو، آدم کو تم بھی تسلیم کرتے ہو، آدم تمہاری کتابوں میں بھی موجود ہیں، آدم عہد عتیق میں بھی موجود ہیں، آدم عہد جدید میں بھی موجود ہیں، یعنی توریت میں بھی آدم کا تذکرہ ہے، انجیل میں بھی آدم کا تذکرہ ہے، تمہاری ہر کتاب کے اندر آدم کا تذکرہ ہے، اور یہ تم تسلیم کرتے ہو کہ آدم وہ شخصیت ہے جس کا نہ باپ ہے نہ ماں ہے، آدم کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے خلق کیا ہے۔ اگر تمہارا یہ استدلال درست ہے کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ عیسیٰ کا باپ نہیں ہے، تو آدم کی نہ ماں ہے نہ باپ، بس آدم کو تو اس سے بھی بڑا بیٹا تصور کرو، جبکہ آدم کو کہتے ہو کہ اس کو مٹی سے خلق کیا گیا۔ آدم کے لیے، حضرت آدم کے لیے تو اس قسم کے کسی عقیدے کے معتقد نہیں ہو۔ یہ کیا وجہ ہے کہ عیسیٰ کے لیے ابن اللہ کا لقب استعمال کر رہے ہو، انتخاب کر رہے ہو، لیکن آدم کو اللہ کا بیٹا نہیں مان رہے؟ یہ ایسا سادہ استدلال تھا، یہ ایسا شفاف استدلال تھا، یہ ایسا برہان اور ایسی دلیل تھی کہ جس کے مقابلے میں خاموش ہو گئے، کوئی جواب نہیں بن پڑا، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ تو اب لگے دلائل دینے، محاجہ کرنے۔ محاجہ حجت سے ہے، حجت یعنی کسی پہ غالب آنا، محاجہ کیا کہ پے در پے ایک دوسرے کو دلیل دینا، دلیل مانگنا، دلیل دینے کی کوشش کرنا۔ تو اب انہوں نے محاجہ شروع کر دیا، دلیل بن نہیں رہی۔ جو استدلال، آخری استدلال، بہترین استدلال خداوند متعال کی جانب سے پیش کر دیا گیا، اور بھی استدلال پیش کیے گئے، لیکن ابھی دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، اسی پر اکتفا کر رہا ہوں۔ اسی استدلال کے جواب میں خاموش ہو گئے، لیکن بولنے پہ لگے ہوئے ہیں۔ خاموش ہو گئے اس لحاظ سے کہ کچھ دلیل نہیں ہے، اس استدلال، اس برہان، ان دلائل کے مقابلے میں خاموش ہیں، لیکن مسلسل بول رہے ہیں، یہاں تک کہ خداوند متعال کی طرف سے حکم ہوا فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم۔ اے حبیب، اب یہ جو دلائل لے کر آ رہے ہیں، اب یہ جو کٹ حجتیاں کر رہے ہیں، اب یہ جو میخ نکال رہے ہیں، اب جو یہ بار بار بول رہے ہیں، دلائل پہ بات نہیں کر رہے، اب اپنی گفتگو کی جو توجیح کر رہے ہیں، اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل یہ ہے کہ اب ان کو مباہلے کی دعوت دو۔ اب ان سے کہو کہ تم اپنے بیٹوں کو لے آؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لے آتے ہیں، تم اپنی بیٹیوں کو یا اپنی خواتین کو لے کر آؤ، ہم اپنی خواتین کو لے کر آتے ہیں۔ بس یہاں ایک نقطے کی طرف اشارہ کرنا چاہوں گا، ایک اہم مسئلے کی طرف اشارہ کرنا چاہوں گا کہ خداوند متعال کا طریقہ کار یہ ہے کہ جب تک وہ استدلال کے ذریعے سے، اپنے براہین کے ذریعے سے، اپنی آیات کے ذریعے سے گفتگو کرتا ہے، وہاں تک سمجھاتا ہے، لیکن ایک مرحلہ ایسا آتا ہے کہ خداوند متعال اپنی آیات کے بجائے اپنی آیات کبریٰ کو، اہل بیت کو میدان میں لے آتا ہے۔ من بعد ما جاءک من العلم، یہ استدلال پورے ہو گئے، دلائل پورے دے دیے گئے،
اب ہمارے طرف سے ہمارے آیات کبرا کو لے آؤ. اب ہم لے کر آ رہے ہیں. ندعو، ہم بلاتے ہیں اپنے بیٹوں کو. تم بلاؤ اپنے بیٹوں کو. ہم بلاتے ہیں اپنی عورتوں کو. تم بلاؤ اپنی عورتوں کو. ہم بلاتے ہیں اپنی جان کو، اپنی روح کو، اپنے نفس کو. تم بھی بلاؤ. یہاں پر اس آیت کے حوالے سے دو اہم پہلو پائے جاتے ہیں. میں انتہائی اختصار کے ساتھ اشارہ کروں گا. ایک پہلو کیا ہے کہ یہ مقابلہ ہے عیسائیوں کے ساتھ. فضیلت اہل بیت کا ایک پہلو عیسائیوں کے مقابلے میں ہے، ایک پہلو مسلمانوں کے مقابلے میں ہے. عام طور پر ہماری مجالس میں، ہماری محافل میں صرف اس پہلو کا ذکر ہوتا ہے جو اہل بیت کا ہمارے داخلی مسائل سے، ہمارے اندرونی مسائل سے ہے، لیکن عام طور پر وہ پہلو بھلا دیا جاتا ہے یا اس کا تذکرہ نہیں ہوتا جو اہل بیت کی فضیلت کا تعلق مسیحیت سے ہے، ادیان عالم سے ہے. بس اس کو انتہائی اختصار کے ساتھ بیان کر رہا ہوں. عیسائیوں کا عقیدہ کیا ہے؟ آپ عیسائیوں کے عقیدے کی طرف توجہ کیجئے گا. عیسائیوں کا عقیدہ کیا ہے کہ حضرت عیسیٰ تین خداؤں کے قائل ہے نا. روح القدس، اس سے برتر بیٹا، اس سے اوپر باپ. اقنوم ثلاثہ، تثلیث، بیٹا، باپ، روح القدس. اور حضرت مریم. حضرت مریم کے حوالے سے بھی بعض اساتید کا کہنا یہ ہے کہ عرب کے اندر جو عیسائی فرقہ موجود تھا ان میں حضرت مریم کی ربوبیت کا تصور بھی پایا جاتا تھا. یہاں پر توجہ کیجئے گا کہ بیٹا کیا ہے، بیٹے کو بھی خدا مان رہے ہیں. حضرت مریم کو بھی بعض لوگ یا جزیرت العرب میں موجود عیسائیوں کا فرقہ ربوبیت تسلیم کر رہا ہے، ان کو بھی رب مان رہا ہے، ان کو بھی خدا کہہ رہا ہے. اور روح القدس کی بحث ایک طویل بحث ہے، اس کی جانب نہیں جاؤں گا. یہ ان تین بنیادوں پر، ان چیزوں کی بنیاد پر اسلام کی دعوت کو ٹھکرا رہے ہیں، مسلسل محاجہ کر رہے ہیں، دلیل پہ دلیل دینے اور دلائل لینے کی کوشش کر رہے ہیں. ایسے اس پر خداوند متعال کی جانب سے نبی کو حکم دیا گیا کہ اچھا یہ حضرت عیسیٰ کو بیٹا کہہ کر خدا کہہ رہے ہیں تو تم ایسا کرو، تم اپنے بیٹے لے جاؤ. توجہ کیجئے گا، عیسیٰ کو کیا کہا جا رہا ہے؟ عیسیٰ کو خدا کہا جا رہا ہے، ایسا خدا جو بیٹا ہے. تو اچھا یہ ان سے کہو کہ اپنے بیٹوں کو لے آؤ، جس خدا کو، جس بیٹے کو خدا مان رہے ہو یا جس خدا کو بیٹا مان رہے ہو اس کو لے آؤ. وَنِسَاءَنَا، ہم اپنی عورتوں کو لائیں گے، ہم فخر مریم کو لے کر آئیں گے، تم اپنی حضرت مریم کو لے کر آؤ. وَأَنفُسَنَا، ہم اپنے نفوس کو لے کر آئیں گے. تم جو اقنوم ثلاثہ کے قائل ہو، روح القدس کے حوالے سے، ابھی روح القدس کے حوالے سے اشارہ کرنا مقصود نہیں ہے، لیکن ان کو توجہ دلانا مقصود ہے کہ ہم پھر ایک ایسی شخصیت کو لے کر آئیں گے جو نفس رسول ہے. اب اگر یہ لا سکتے ہو تم ان کو تو لے آؤ. اگر لے بھی آؤ گے تو اہل بیت کے مقابلے میں یہ بھی اہل بیت کے ساتھ شامل ہو جائیں گے. اور اس کے بعد فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، اگر یہ تین ہستیاں آ بھی گئیں تو جناب حضرت عیسیٰ حسنین کے ساتھ مل کر، جناب مریم حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی اقتداء میں، اور روح القدس حضرت علی علیہ السلام کے ساتھ کھڑے ہو کر، یہ سب کے سب مل کر فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت کو قرار دیں گے. توجہ کیجئے گا، بڑے اہم مسئلے کی طرف آپ کی توجہ دلا رہا ہوں. یہ ہے ادیان سے مقابلے کا پس منظر. یہ ہے عیسائیت کے مقابلے میں اسلامی برتری کا ایک تصور جو اس آیہ مباہلہ سے سمجھ میں آتا ہے. اور آیہ مباہلہ کا دوسرا رخ جس کو مسلمانوں کے حوالے سے عام طور پر ہمارے یہاں پیش کیا جاتا ہے، بڑا تفصیلی پس منظر ہے اس گفتگو کا
ان میں سے ہر لفظ اپنے دامن میں معانی کا ایک سمندر لیے ہوئے ہے جسے انتہائی مختصر وقت میں بیان نہیں کیا جا سکتا. میں صرف اسی نقطے کی طرف اشارہ کروں گا کہ بعض افراد جیسے ہی اہل بیت کا تذکرہ سنتے ہیں، جیسے ہی کسی آیت میں، کسی حدیث میں اہل بیت کا ذکر آ جائے، اہل بیت کی فضیلت کا تذکرہ ہونے لگے، ان کے ماتھوں پہ شکنیں شروع ہو جاتی ہیں. ان سے برداشت نہیں ہوتا، کچھ نہ کچھ توجیہ نکالنا شروع کر دیں گے. صرف ایک نمونے کے طور پر صرف ایک چیز بیان کرتا چلوں. کہتے ہیں کہ یہ جو انفسنا کہا گیا ہے، یا یہ جو ان شخصیات کو لے کر گئے ہیں، ابھی ان شخصیات کے حوالے سے سن لیں. یہ جو شخصیات کو لے کر گئے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکیلے بھی جاتے تو مستجاب الدعوہ تھے. یعنی رسول اللہ ایسی ہستی ہیں جو خدا کی بارگاہ میں کھڑی ہو کر دعا کریں تو خداوند متعال ان کی دعا کو قبول کرے گا. اگر رسول اللہ اکیلے چلے جاتے میدان مباہلہ میں اور لعنت کرتے اور اکیلے مباہلہ کرتے، تب بھی عیسائیوں پر عذاب آ جاتا. اس لیے رسول اللہ کو کسی کو لے کر جانے کی ضرورت نہیں تھی، بس ایسے ہی ساتھ لے گئے. حالت دیکھیں آپ، جہاں کہیں اہل بیت کا تذکرہ ہوگا، جہاں کہیں اہل بیت کی فضیلت کی بات ہوگی، وہاں یہ سلسلہ شروع ہو جائے گا. برداشت نہیں ہوتا اہل بیت کی فضیلت. تو سوال یہ ہے کہ صرف انہی کو کیوں لے کر گئے؟ یہاں پر میں انتہائی اختصار کے ساتھ صرف توجہ دلانے کے لیے کہ یہ جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ صرف ویسے ہی لے گئے، ان سے سوال کر رہا ہوں. اللہ نے بہت ہی خوبصورت انتظام فرمایا ہے قیامت تک اہل بیت کے تعارف کا. وہ کیا ہے؟ وہ ایک سادہ سی مثال سے میں واضح کرنا چاہوں گا کہ بھائی اہل بیت اس دعوت کے، رسول اللہ نے دعوت دی تھی نا عیسائیوں کو، رسول اللہ نے اسلام کی دعوت دی ہے کہ تمہیں دعوت دی جاتی ہے کہ آؤ اور اسلام کو قبول کر لو یا جزیہ دو. انہوں نے اسلام کی دعوت کو ٹھکرا دیا، اسلام کی دعوت کو قبول نہیں کیا. بات کہاں پہنچی؟ بات اس نقطے تک پہنچ گئی، بات اس مقام تک پہنچ گئی کہ مباہلہ کیا جائے. بس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر اپنے ساتھ صاحبان دعوت کو نہ لے کر جائیں، یعنی ایسے افراد جو رسول اللہ کی دعوت کی حقانیت کے وارث ہوں، رسول اللہ کی حقانیت کے اور رسول اللہ کی دعوت کے وارث ہوں اور اس علم کے وارث ہوں جو رسول اللہ پر آیا ہے، اگر وارث نہ ہوں تو ان کی کیفیت کیا ہوگی؟ رسول اللہ کے پاس تو علم آ چکا ہے. بڑا پیچیدہ اور بہت ہی لطیف نقطہ ہے. رسول اللہ کے پاس تو علم آ چکا ہے، رسول اللہ کو اپنی دعوت کا یقین ہے. اگر یہ شخصیات آپ کے بقول ایسے ہی چلی گئی ہیں اور اگر مباہلہ ہو جاتا ہے تو ان شخصیات کی حیثیت کیا ہے؟ ان کو اس دعوت کے حق ہونے کا یقین ہے یا یقین نہیں؟ اگر آپ کہتے ہیں کہ یقین ہے تو پھر مدعی دعوت ماننا پڑے گا. اگر آپ یہ کہتے ہیں، آپ بھی تسلیم کرتے ہیں کہ یہ دعوت کے مدعی ہیں، اگر یہ دعوت کے مدعی ہیں، دعوت اسلام کے یہ وارث ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک ان میں سے کوئی ہستی بھی موجود ہے، جب تک فاطمہ ہیں، جب تک علی ہیں، جب تک حسنین ہیں، تب تک ان کے علاوہ کسی کو اس دعوت کو آگے پہنچانے کا حق نہیں ہے. اور اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ ان کو دعوت کا یقین نہیں ہے تو مجھے یہ بتائیے کہ مباہلے کے اندر ایسے افراد کو لے کر جانا اور اللہ کی طرف سے حکم ہونا کہ جن کو خود دعوت کے صحیح ہونے کا یقین نہ ہو، کہاں کی عقل مندی ہے؟ اس لیے کہ فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، ابھی جھوٹوں پر اللہ کی لعنت کرنی ہے.
اور اب بات آ گئی ہے تو ایک نقطے کی طرف اور اشارہ کرتا چلوں. یہی جو صورتحال ہے نا کہ جہاں کہیں فضائل اہل بیت آئے وہاں طبیعتیں بگڑنا شروع ہو جاتی ہیں، وہاں حالات نازک ہو جاتے ہیں، وہاں ماتھے پہ شکنیں پڑ جاتی ہیں. تو سنیں، ابھی چند دن پہلے عید غدیر گزری ہے. عید غدیر کے اندر من کنت مولا فعلی مولا، کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے. اور بڑے زور و شور سے بعض افراد یہ ادعا کر رہے ہیں، بعض بڑی بڑی شخصیات یہ کہہ رہی ہیں کہ اس مولا کا ترجمہ، اس مولا کا معنی کیا ہے؟ پیارے ہے، دوست ہے، مددگار ہے، کہ جس کا میں مددگار، جس کا میں دوست ہوں، جس کا میں پیارا ہوں، اس کے یہ علی بھی پیارے ہیں. یہاں تک یہ بات معروف ہے کہ آج کل من کنت مولا فعلی مولا کا ترجمہ عام طور پر آج بھی اور پہلے سے بھی یہی کیا جا رہا ہے. میں ایک سوال کروں گا، مجھے یہ بتائیں کہ اگر کسی کے درجے کو کم کر دیا جائے اس کو مبارکباد دینی چاہیے یا اس کے ساتھ اظہار افسوس کرنا چاہیے؟ اگر کسی شخص کا عہدہ کم کر دیا جائے، کسی شخص کے منصب کو کم کر دیا جائے، اگر وزیر اعلیٰ کو ہٹا کر، وزیر اعلیٰ کی پوسٹ سے ہٹا کر اس کو وزیر تعلیم بنا دیا جائے، مشیر بنا دیا جائے، یا کوئی اور عہدہ دے دیا جائے، خالی ایم پی اے تک رکھ دیا جائے، اس کے بعد کیا تمام کے تمام شخصیات جا کر اس کو مبارکباد دیں گی یا اظہار افسوس کریں گی؟ بھائی افسوس کرنا چاہیے نا، اظہار افسوس کرنا چاہیے کہ ایک بڑا عہدہ دینے کے بعد چھوٹے عہدے پہ لے آئے ہیں. اب کیا کہہ رہے ہیں کہ غدیر کے اندر مولا کا ترجمہ کیا ہے؟ دوست. تو ذرا تاریخ 1 سال پہلے، یہ 10ویں سال کا واقعہ ہے، ذرا 1 سال پہلے میدان مباہلہ میں آئیے. میدان مباہلہ میں انفسنا کی جو تعبیر ہے، تمام اہل سنت مفسرین سوائے چند ایک کے، تمام اہل سنت مفسرین اس حقیقت کو تسلیم کرتے ہیں کہ علی کی یہ فضیلت ایسی ہے کہ علی سوائے نبوت اور رسالت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم پلہ ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد دنیا میں موجود ہر شخص سے افضل ہیں. وہ علی کہ جسے نفس رسول کا خطاب دیا گیا ہے 9ویں سال میں، ہجرت کے 9ویں سال جسے نفس رسول کہا گیا، اس سے پہلے رسول کا بھائی کہا گیا، لیکن ہجرت کے 10ویں سال میں میدان غدیر کے اندر اسی نفس رسول کو، رسول کی جان کو، رسول کی روح کو، رسول کے بھائی کو، رسول کے وصی کو، اس کے ان تمام عہدوں سے ہٹا کر کیا عہدہ دیا جا رہا ہے؟ ہزاروں کے لشکر میں یہ اعلان کیا جا رہا ہے کہ من کنت مولا فعلی مولا، جس کا میں پیارا ہوں، جس کا میں دوست ہوں، اس کا علی بھی دوست ہے. تو کیا اس کا مطلب یہ نہ ہوا کہ علی کو اس کے اعلیٰ درجے سے ہٹا کر علی کی تنزلی ہوئی ہے؟ نعوذ باللہ. اگر ایسا ہے تو مجھے یہ بتائیے کہ بعض صحابہ کرام حضرت علی علیہ السلام کی بارگاہ میں جا کر یہ کیوں کہہ رہے ہیں بخن بخن لک ابن ابی طالب، اے علی ابن ابی طالب، اے ابو طالب کے بیٹے، تمہیں مبارک ہو کہ تم آج سے میرے مولا بھی ہو گئے، آج سے ہر مومن اور مومنہ کے قیامت تک کے لیے مولا ہو گئے. اس کا مطلب یہ ہے کہ مولا کا مطلب پیارے نہیں ہے، مولا کا مطلب دوست نہیں ہے، بلکہ مولا کا مطلب ایسی ولایت و امامت ہے جو نفس رسول کے ہم پلہ ہو. بہت بڑی عظمت ہے حضرت علی علیہ السلام کی، لیکن علی کا بغض، علی سے نفرت لوگوں کو اس درجے پر لے آتی ہے کہ جہاں کہیں علی کی فضیلت کی بات آتی ہے فوراً ماتھے پہ بل پڑنا شروع ہو جاتے ہیں. مباہلے کا اختتام کیا ہے؟ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ. پھر ہم سب مل کر اللہ کی لعنت کو قرار دیں گے. کس پر؟ جھوٹوں پر، جو جھوٹا ہوگا. یہ بھی عجیب جملہ ہے، ذرا توجہ کیجئے گا. فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ. یہ نہیں کہہ رہے کہ اللہم العن، ہم جب سب مل جائیں گے
मुबाहला करेंगे और मुबाहला करने के बाद हम क्या करेंगे, हम ये दुआ करेंगे खुदा की बारगाह में, क्या दुआ करेंगे, अल्लाहुम्मा लअन अलल काज़िबीन, कि ए अल्लाह झूठों पर अपनी लानत नाजिल फरमा, या झूठों से अपनी रहमत को दूर कर ले। लानत का जो माना है झूठों से अपनी रहमत को दूर कर ले। नहीं, ये नहीं कहा फनजअल, बल्कि क्या कहा, फनजअल, हम करार देंगे उस लानत को, फनजअल लानत अल्लाह अलल काज़िबीन, हम झूठों पर लानत को करार देंगे। कहना क्या चाह रहे हैं रसूल अकरम, बताना ये चाह रहे हैं कि देखो, मुबाहला नाम है तजर्रो करने का, गिरिया जारी करने का, गिरिया जारी करके खुदावंद मुताल की बारगाह में दुआ करने का नाम है। याद रखो कि जब हम में से कोई शख्स या हम सब के सब मिलकर खुदावंद मुताल की बारगाह में तजर्रो जारी करेंगे, गिरिया जारी करेंगे, गिरिया जारी करने के बाद कोई दुआ मांगेंगे, तो उस दुआ का कमाल यह होगा, उस दुआ की अहमियत यह होगी कि अब अल्लाह और उस दुआ के दरमियान, हमारे और उस दुआ के दरमियान, अल्लाह और हमारे दरमियान वो जो फासले हैं वो खत्म हो जाएंगे। यानी अल्लाह अब अपनी रहमत को किसी फरिश्ते के जरिए से दूर नहीं करेगा, इनके ऊपर लानत किसी और मखलूक के जरिए से नहीं होगी, बल्कि अल्लाह का और हमारा रब्त ऐसा हो जाएगा कि दरमियान के वास्ते खत्म हो जाएंगे। अल्लाह की रहमत को हम पहुंचाएंगे और हम ही अल्लाह की रहमत को दूसरों से खींच लेंगे। जब हम खुदा की बारगाह में आ जाएंगे तो अगर किसी तक रहमत पहुंचेगी तो हमारे जरिए पहुंचेगी, और अगर किसी तक लानत पहुंचेगी तो हमारे जरिए से पहुंचेगी। फनजअल लानत अल्लाह अलल काज़िबीन, फिर हम करार देंगे लानत को, फनजअल लानत अल्लाह, अल्लाह की लानत को हम करार देंगे। फिर जिब्राइल नहीं आएंगे, फिर कोई और फरिश्ता नहीं आएगा, फिर कोई मखलूक नहीं आएगी। फनजअल लानत अल्लाह अलल काज़िबीन, हम झूठों पर लानत करेंगे, हम इस लानत को करार देंगे। याद रखिएगा कि जो भी इन अहले बैत के मुकाबले में आएगा, यह कयामत तक के लिए फैसला कर दिया गया है। नसारा नजरान चले गए, उन्होंने उन चेहरों को पहचान लिया कि ये चेहरे वो हैं कि अगर पहाड़ को कहें तो वो अपनी जगह से सरक जाएं, वो अपनी जगह छोड़ दें। ये इतने बाज़मत चेहरे हैं, ये इतने क़िद्दीस लोग हैं, ये इतनी मुक़द्दस हस्तियां हैं कि जिनके कहने पर जमीन और आसमान का निजाम बदल जाए। तो याद रखिएगा कि जो भी इनके मुकाबले में आएगा, जो भी इनके मुकाबले में कद आलम करेगा, जो गर्दन लंबी करेगा इनके मुकाबले में, तो रहमत इलाही भी यहां से गुजरती है, लानत भी यहीं से गुजर कर जाती है। अगर किसी तक रहमत पहुंचेगी तो दरे अहले बैत से, और अगर किसी तक लानत पहुंचेगी तो दरे अहले बैत से दूरी की वजह से, अहले बैत के मुकाबले में आने की वजह से। खुदावंद मुताल से दुआ करते हैं कि आज के इस बाबरकत दिन की मुनासिबत से हमें अहले बैत की जरिए से रहमतों से माला माल फरमा। परवरदिगारा तुझे वास्ता मोहम्मद व आले मोहम्मद का वो तमाम अफराद, वो तमाम सामईन जो जहाँ कहीं, जिस वक्त, जिस हालत में भी इस जिक्र को समाअत कर रहे हैं या समाअत कर चुके हैं, परवरदिगारा तुझे वास्ता मोहम्मद व आले मोहम्मद का उनकी दीनी दुनियावी हाजात को पूरा फरमा, उनके इस वक्त को अपनी इबादत में शामिल फरमा। बार इलाहा तुझे वास्ता मोहम्मद व आले मोहम्मद का जिन अफराद ने, अकेडमी के मसऊलीन, अकेडमी का स्टाफ, जिन्होंने इस प्रोग्राम का इनेकाद किया है, परवरदिगारा उनकी इस जहमत को अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमा। बार इलाहा हम सब की, जो जो सुनने वाले हैं, तमाम मोमिनीन की नस्लों में मवद्दत अहले बैत और मोहब्बत अहले बैत को जारी सारी फरमा। परवरदिगारा तुझे वास्ता है असहाब मुबाहला का, असहाब किसा का, वो मोमिनीन जो बे औलाद हैं उन्हें औलाद नरीना इनायत फरमा, जो मोमिनीन मकरूज़ हैं उनके कर्ज़ों को अदा फरमा, जो मोमिनीन बेरोज़गार हैं उन्हें रोज़गार इनायत फरमा, जो कैद बंद की सऊबतें बर्दाश्त कर रहे हैं बार इलाहा उन्हें आज़ादी इनायत फरमा। परवरदिगारा जो अदालतों में
اور اس قسم کی دیگر قانونی پیچیدگیوں اور قانونی مشکلات کا شکار ہیں پروردگاراں ان کے امور میں آسانیاں فرما۔ بار الہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہماری اولاد کو نیک اور صالح بنا۔ بار الہ ہمارے امام کو ہم سے راضی و خوشنود فرما۔ پروردگارہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہماری سب سے اہم ہماری آخری دعا یہ ہے کہ اپنی آخری حجت کا ظہور فرما برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔